جب انسان اعتکاف کا ارادہ کرے نا تو اعتکاف کے مسائل سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. بہت بڑی عبادت ہے اور ذرا سی غلطی سے 1 منٹ میں ٹوٹ بھی جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کا روزہ ہے اور اس نے بھولے سے کچھ کھا لیا، ایک نوالا نہیں، وہ جناب 3 کیا کہتے ہیں پراٹھے کھا گیا نا پورے قیمے والے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹنا اس کا، بھولے سے کھایا. لیکن اعتکاف بھولے سے 1 منٹ کے لیے باہر نکل گیا ٹوٹ گیا. اعتکاف کے مسائل سیکھنا بڑا ضروری. ایک آدمی نے اس کا وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے تاکہ وہ تلاوت کرے یا نماز پڑھے یا کوئی بھی عبادت کرے، وہ مسجد سے باہر نکل کے وضو کر کے آئے، بالکل ٹھیک. ایک آدمی کا وضو ہے، وہ کہتا چلو میں نے اس سے ظہر پڑھی تھی، عصر کے لیے میں نیا وضو کر لوں، ابھی میرا وضو ہے. یہ گیا وضو کرنے، اعتکاف ٹوٹ گیا. تو ان 2 باتوں سے نزاکت کا احساس ہوا؟ کچھ نہیں. جب اعتکاف کا ارادہ کریں تو پھر اس کے لیے علم حاصل کرنا، سمجھنا، یہ بڑا ضروری ہے. نہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی عبادت ایسی کسی بھی غلطی سے ہاتھ سے نکل جائے گی. اسی طرح حج عمرے کے لیے بھی بار بار یہی کہا جاتا ہے، سیکھ کر کرنا. لوگ جاتے ہیں، ہم نے بہت کو دیکھا، سیکھا بھی نہیں ہوتا، حج عمرہ بس کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. اس لیے اعتکاف کا ارادہ جب ہو جائے تو بس پھر اس کے لیے فکر کریں کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی. ایک میرے ہاتھ میں اس وقت اعتکاف کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی، کراچی کے ہیں یہ. تو یہ والی کتاب یا اور کوئی کتاب مستند لی جائے اور اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ یہ عبادت ضائع نہ ہو، قبول بھی ہو اور بہترین بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. یا بس ویسے ہی جا کے ٹائم گزارنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، ٹائم پاس تو نہیں کرنا ہوتا نا.